آپ کا کویسچن ہے ایراسمس منڈس اسکالرشپ کے اوپر، لیکن جن لوگوں کو نہیں پتہ میں پہلے بتا دوں کہ دو مختلف قسم کے اسکالرشپس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایراسمس اور دوسرا ہوتا ہے ایراسمس منڈس. جو ایراسمس اسکالرشپ ہے وہ صرف EU اسٹوڈنٹس کے لیے. جو ایراسمس منڈس اسکالرشپ ہے وہ ہے EU اسٹوڈنٹس اور نان EU اسٹوڈنٹس جو تھرڈ کنٹریز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپس میں ملانے کا، ان کے اندر کلچرل ایکسچینج پروموٹ کرنے کا، ان کے اندر سائنٹیفک اور اکیڈیمک ایکسچینج پروموٹ کرنے کا ایک اسکالرشپ ہے. اور نان EU اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ملتا ہے کہ وہ یورپ میں آ کے یورپ کی یونیورسٹیز میں 1، 2 یا 3 جوائنٹ ڈگری پروگرام ہوتا ہے، وہاں سے اپنی فل فلیجڈ اسکالرشپ کے اوپر ڈگری کمپلیٹ کر سکیں. تو جیسا کہ نیچر ہے اسکالرشپ کی کہ یہ کلچر اور لینگویج کو اور مختلف یونیورسٹیز کو اور مختلف کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کو آپس میں ملاتا ہے اور پروموٹ کرتا ہے، تو یہ ایک بڑا زبردست اسکالرشپ ہے اور بڑی زبردست اپرچونٹی ہے. مجھے اگر پرسنلی یہ اسکالرشپ ملتا ہے ایراسمس منڈس کا تو میں ضرور یہ اسکالرشپ اویل کرتا. اس لیے آف کورس میرا اوپینین یہی ہوگا کہ اٹس ڈیفینیٹلی ورتھ اٹ. اور آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں کتنی زبردست بات ہے کہ آپ 3 مختلف ملکوں میں، جیسے آپ نے کہا کہ اسٹونیا، بیلجیم اور جرمنی میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکتے ہیں ایک سیمسٹر. کیونکہ ایک الٹرنیٹ یہ ہے کہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ ایک ملک سلیکٹ کرتے ہیں، وہاں جا کے ڈگری کرتے ہیں فل فلیجڈلی اور پھر وہیں پہ آگے جابس ڈھونڈتے ہیں اور وہیں پہ آگے سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ کو ایک اپرچونٹی یہ مل رہی ہے کہ آپ باقی ملکوں میں بھی رہ کے 6 مہینے یہ دیکھیں کہ وہاں کا ایٹماسفیئر کیسا ہے، وہاں کی جاب مارکیٹ کیسی ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کا کلچر کیسا ہے، تو وائی ناٹ اس کو ایکسپلور کیا جائے. اور اینڈ میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کسی بھی یورپین کنٹری میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، تو ایز این ایکسپیرینس بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے. مجھے یاد ہے کہ میرا ایک دوست تھا، اس کو بھی ایراسمس منڈس اسکالرشپ ملا تھا پاکستان سے ہی، لیکن کافی پرانی بات ہے، آئی تھنک 10-11 سال پرانی بات ہے. اور اس کی ایک جو پارٹنر یونیورسٹی تھی وہ اسپین میں تھی اور ایک اس کی جو فائنل یونیورسٹی تھی وہ تھی ہالینڈ میں. اور فائنل سیمسٹر اس نے کیا تھا TU ڈیلفٹ سے، اور آئی تھنک TU ڈیلفٹ سے ہی اس کو ڈگری ملی تھی اس کی. تو زبردست اپرچونٹی ہے، یہ کریں. دوسرا آپ نے کہا ہے کہ آپ کا اسٹونیا، بیلجیم اور جرمنی ہے. تو دیکھیں تینوں اچھے ملک ہیں، لیکن اسٹونیا اور بیلجیم کا یہ ہے کہ اسٹونیا کی تو پاپولیشن ہی بہت کم ہے، پراببلی شاید 1 یا 1.5 ملین پاپولیشن ہوگی، اور بیلجیم کی 11-12 ملین ہوگی. تو جتنی پاپولیشن کم ہے آف کورس اسی حساب سے اپرچونیٹیز بھی کم ہوں گی. جرمنی کو اگر آپ کمپیئر کریں تو جرمنی کی 83-84 ملین پاپولیشن آلموسٹ ہو چکی ہے. تو یہاں پہ زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. جرمنی کے جو 6-7 بڑے شہر ہیں، اس کے علاوہ 8-10 مڈ سائز شہر ہیں، وہاں پہ بڑی کمپنیز ہیں، اسکل ورکرز کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے، ایکسپوئر زیادہ ہے، کلچرل ڈائیورسٹی زیادہ ہے. تو آپ کو اگر آپ ان چھوٹے ملکوں سے کمپیئر کریں گے تو آف کورس جرمنی جو ہے وہ زیادہ وے کرے گا. مگر ان دی اینڈ اگر آپ کی کوئی اپنی پرسنل بائسز ہیں، آپ کے کوئی فیملی ممبرز وغیرہ ان ملکوں میں رہتے ہیں، اسٹونیا، بیلجیم، تو یہ بھی اچھے ملک ہیں، آپ وہاں پہ بھی جاب ڈھونڈ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. فیلڈ کے اوپر بڑا آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر مجھے آپشن ملے تو میں ڈیفینیٹلی ان ملکوں میں پڑھوں گا جا کے، اور اینڈ میں کوشش یہی کروں گا کہ میں جرمنی میں جاب ڈھونڈوں اور جرمنی میں سیٹل ہوں. ایک آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ آرگنائز کر سکیں، ہوتا یوں ہے ایراسمس میں کہ آپ کا فکسڈ ہوتا ہے کہ فرسٹ سیمسٹر ادھر ہے، سیکنڈ ادھر ہے، تھرڈ ادھر ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہے تو آپ اپنا لاسٹ سیمسٹر جرمنی میں رکھ سکتے ہیں کہ ڈگری آپ فنش وہاں پہ کریں، تاکہ پھر وہیں سے آگے اپنی جاب مارکیٹ میں آپ جو ہے وہ شامل ہو جائیں. اور آئی تھنک کہ اس اسکالرشپ میں ڈپینڈ کرتے ہے کہ کس کلاسیفیکیشن میں ہے، لیکن یہ بھی آپشن ہوتی ہے آپ کے پاس کہ یا تو آپ ایک یونیورسٹی کی ڈگری لیں اپنے پروگرام میں سے، یا پھر آپ جوائنٹ ڈگری لے لیں جو بھی 2 یا 3 یونیورسٹیز آپ کی ہیں. اور یہ بھی آپشن ہوتی ہے ان موسٹ کیسز کہ جتنی یونیورسٹیز آپ کے پروگرام کے اندر ہیں، آپ کو بعد میں ڈگری کمپلیشن کے بعد ان ملکوں میں جاب ڈھونڈنے کے لیے ٹائم بھی ملتا ہے. جیسے جرمنی میں جاب سرچ، جاب زوخم ویزا میں آپ کو ملتا ہے اگر آپ نے جرمنی سے پڑھائی کی ہوئی 18 مہینے کا. تو یہ باتیں آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو آئی ایم شیور کہ پتہ ہوں گی، کیونکہ یہ پروگرام کی جس میں آپ کی ایکسیپٹنس ہوئی ہے اس میں یہ مینشن ہوئی ہوتی ہیں. نہیں ہوتی تو اپنے کوآرڈینیٹر سے یہ ساری چیزیں کنفرم کریں. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ لوگوں کے کوئی اور کویسچنز ہیں تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ انسٹاگرام پہ جائیں، وہاں پہ مجھے فالو کریں اور اپنا کویسچن DM کریں. اگر ہم نے اس ٹاپک کے اوپر نہیں بات کی تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں. ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوں. تھینک یو.